الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام لقب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے. معزز حاضرین، بزرگان دین، عزیز طلباء کرام، اسٹیج پر کثیر تعداد میں موجود اکابرین علماء کرام، بالخصوص عالم باعمل، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت مولانا قاری احسان اللہ فاروقی صاحب، اور عالم باعمل حضرت مولانا لیاقت علی صاحب، مجاہد اسلام حضرت مولانا شاہد حیدری صاحب، مولانا محمد حسنین معاویہ صاحب، مولانا عابد مدنی صاحب اور دیگر علماء کرام، سب کا نام لینا مشکل ہے. اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. آج کی اس خوبصورت نشست کا اہتمام ہمارے محترم مکرم بزرگ بھائی، نمونہ اسلاف، خادم قرآن، سال نوجوان حضرت قاری محمد رمضان صاحب رحیمی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے اپنے اس گلشن جامعہ دارالقرآن خوشی محمد اکیڈمی میں آج کی اس خوبصورت نشست کا اہتمام کیا ہے. بچوں نے ماشاءاللہ قرآن کریم کو آج مکمل کیا. ان کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد کی جا رہی ہے. اللہ رب العزت ان بچوں کے والدین کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور ان بچوں کو بھی اللہ رب العزت جو ہے اجر عظیم عطا فرمائے کہ انہوں نے اس عظیم نعمت کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا، اور اللہ رب العزت قرآن کریم کی تعلیمات پر پھر انہیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وقت مختصر ہے، انشاءاللہ مختصر سی گفتگو ہوگی. آپ حضرات جو سامنے کھڑے ہیں، یہ چونکہ ایک نہایت بابرکت اور پروقار محفل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ رکھی گئی محفل ہے. ادب کا تقاضا ہے کہ آپ حضرات بیٹھ جائیں.
ضروری نہیں کہ آپ جوتے اتار کے بیٹھیں، جوتوں سمیت بیٹھ جائیں۔ مختصر گفتگو ہوگی، آپ حضرات توجہ رکھیں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس دھرتی پر ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جیسا میرا محبوب ہے ویسا کسی اور کا محبوب نہ ہو۔ جسم و جان میں، حسن و جمال میں، خوبصورتی جوانی میں جیسا میرے محبوب کا معیار ہے ویسا کسی اور کا معیار نہ ہو۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، رونا مسکرانا، حالات و واقعات، معاملات سب سے منفرد۔ گویا جو معیار میرے محبوب کا ہے وہ کسی اور کے محبوب کا نہ ہو۔ اگر ایک عام سے انسان کی یہ خواہش، یہ طبیعت، یہ مزاج ہے کہ میرے محبوب جیسا کسی اور کا محبوب نہ ہو، تو پروردگار عالم احکم الحاکمین ارحم الراحمین نے اپنا محبوب بنانے کے لیے جسے چنا ہوگا اسے کیسا حسن و جمال عطا کیا ہوگا۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ ان اللہ تعالی جمیل و یحب الجمال، کہ اللہ رب العزت خود بھی انتہائی خوبصورت ہیں اور انتہائی خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ تو دھرتی کے انسان کے حسن کا کوئی بھی معیار ہو، وہ اپنے محبوب کو اگر کسی حسین چیز سے، کسی حسین شے سے تشبیہ دے گا، یا تو وہ ستاروں سے تشبیہ دے گا یا چاند سے تشبیہ دے گا کہ میرا محبوب تو ستاروں جیسا ہے، یا میرا محبوب چاند کا ٹکڑا ہے۔ اس سے بڑھ کر وہ حسن کا کوئی اور معیار قائم نہیں کر سکتا۔ تو اپنے محبوب کے حسن و جمال کو بیان کرنے کے لیے دھرتی کائنات پر انسان تشبیہ یا تو ستارے سے دیتا ہے یا چاند کے ساتھ دیتا ہے، لیکن خلاق عالم نے اپنے محبوب کے حسن و جمال کو بیان کرنے کے لیے تشبیہ ستاروں کے ساتھ نہیں دی، آقا کے حسن و جمال کو بیان کرنے کے لیے تشبیہ چاند کے ساتھ نہیں دی، بلکہ فرمایا سراجم منیرا، سراج منیر کہتے ہوئے چمکتے دمکتے سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ حضور انور کے حسن و جمال کو ستاروں سے تشبیہ نہیں دی، آقا کے حسن و جمال کو چاند سے تشبیہ نہیں دی، بلکہ آقا کے حسن و جمال کو اللہ نے سورج سے تشبیہ دی ہے۔ اس کی وجہ اور حکمت حضرت نانوتوی رحمہ اللہ، حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے یہ لکھی ہے کہ ستاروں کی روشنی ذاتی نہیں ہوتی، چاند کی روشنی بھی ذاتی نہیں ہوتی، ستارے بھی روشنی سورج سے حاصل کرتے ہیں، چاند بھی روشنی لینے میں سورج کا محتاج ہے، لیکن نبی کی نبوت تو ذاتی ہے، باقی انبیاء کو نبوتیں آپ کے طفیل ملی ہیں، باقی انبیاء کو رسالتیں آپ کے طفیل ملی ہیں۔ سورج کی روشنی ذاتی ہوتی ہے، وہ اللہ سے حاصل کرتا ہے، پھر ستارے سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں، چاند سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ نبی کی نبوت ذاتی ہے جو براہ راست آقا نے اللہ سے حاصل کی ہے، پھر
آفتاب نبوت سے انبیاء کی صورت میں، انبیاء کی شکل میں ستاروں نے نبوتیں حاصل کی ہیں، انبیاء کی نبوتیں طفیلی ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سراج منیر، چمکتا ہوا آفتاب، چمکتا ہوا چراغ۔ اللہ نے میرے آقا کے حسن و جمال کو، شباب و کمال کو بیان کرنے کے لیے آفتاب فلکیت کے ساتھ تشبیہ دے کر آقا کے حسن و جمال کو کھولا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اس روئے زمین پر بچے، اس روئے زمین پر آپ کو دو طرح کے آفتابوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ ایک کو آفتاب فلکی یا سماوی کہا جاتا ہے، دوسرے کو آفتاب نبوی کہا جاتا ہے۔ ایک آفتاب فلکیت ہے، دوسرا آفتاب نبوت ہے۔ آفتاب فلکی کے لیے بھی قرآن نے لفظ سراج کا استعمال کیا، فرمایا سراجا وہاجا۔ آفتاب نبوی کے لیے بھی قرآن نے لفظ سراج کا استعمال کیا، فرمایا سراجا منیرا۔ دونوں کے لیے لفظ سراج کا استعمال ہوا ہے۔ آفتاب وہ بھی ہے، آفتاب بنینے والا بھی ہے، اسے آفتاب فلکیت کہتے ہیں۔ مدینے والے کو آفتاب نبوت کہتے ہیں۔ آفتاب فلکیت بھی مقدس ہے، آفتاب نبوت بھی مقدس ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ نبی کو آفتاب فلکیت کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جہاں پر تشبیہ دی جائے اصول یہ ہے کہ وہاں پر ایک مشبہ ہوتا ہے، ایک مشبہ بھی ہوتا ہے، ایک وجہ تشبیہ ہوتی ہے کہ جس وجہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ جیسے زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے، اس میں زید کو شیر کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ کس بات میں تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جس طرح شیر بہادر ہے اسی طرح زید بھی بہادر ہے۔ یہاں اللہ نے آفتاب نبوت کو، میرے آقا کو آفتاب فلکیت کے ساتھ تشبیہ دے کے بتلا دیا ہے کہ جس طرح آفتاب کی روشنی بڑی ہے اسی طرح میرے محبوب کی روشنی بھی بڑی ہے۔ جس طرح آفتاب فلکیت طلوع ہوتا ہے تو اندھیرے کافور ہو جاتے ہیں، اسی طرح جب آفتاب نبوت طلوع ہوتا ہے تو کفر و شرک کے اندھیرے کافور ہو جاتے ہیں، ہر طرف توحید و سنت کا نور پھیل جاتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ہم نے اس بات کو بڑے مشاہدے سے سمجھا ہے کہ جب آفتاب فلکیت اس وقت تک طلوع نہیں ہوتا جب تک رات نہ چھا جائے۔ آفتاب فلکیت کے آنے کا ایک مخصوص نقشہ ہوتا ہے۔ میں نے تخیلات میں پوچھا کہ وہ نقشہ کیا ہے؟ کہا آفتاب فلکیت اس وقت تک طلوع نہیں ہوتا جب تک رات نہ چھا جائے۔ جب رات چھا جاتی ہے ہر طرف سیاہی ہی سیاہی پھیل جاتی ہے، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی پھیل جاتی ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیل جاتا ہے، تو لوگ ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے مصنوعی لائٹوں سے کام چلاتے ہیں، عقل کی کندیلوں سے روشنی مہیا کر لیتے ہیں۔ لیکن جب عقل کی کندیلوں سے، مصنوعی لائٹوں سے اندھیرے دور نہیں ہوتے تو پروردگار عالم کو انسان
انسانیت کے حال پہ رحم آتا ہے تو پروردگار عالم آسمان پہ ستاروں کو بھیج دیتے ہیں. ستاروں کے آنے سے رات کی ظلمت و تاریکی تو چھٹتی ہے, ستاروں کے آنے سے کچھ نہ کچھ روشنی تو ملتی ہے, ستاروں کے آنے سے کچھ نہ کچھ مدد تو ملتی ہے, لیکن رات پھر بھی نور کامل کی فریاد کرتی ہے کہ کب نور کامل آئے, میری تمام روشنی کو تمام کر دیا جائے, میری نامکمل روشنی کو مکمل کر دیا جائے. جب اندھیرے چھا جاتے ہیں لوگ عقل کی کندیلوں سے کام چلاتے ہیں, جب اندھیرے چھا جاتے ہیں لوگ مصنوعی لائٹوں سے اندھیرے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اندھیرے دور نہیں ہوتے. تو پروردگار عالم کو انسانیت کے حال پہ رحم آتا ہے تو پروردگار آسمان پہ ستاروں کو بھیج دیتا ہے. ستاروں کے آنے سے کچھ نہ کچھ مدد تو ملتی ہے, کچھ نہ کچھ روشنی تو ملتی ہے, سفر بھی شروع ہو جاتا ہے, کسی حد تک روشنی بھی پھیل جاتی ہے, لیکن رات پھر بھی دعائیاں دیتی ہے کہ میری تمام روشنی کو تمام کر دیا جائے. تو پروردگار تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک صورت میں تیری تمام روشنی کو تمام کیا جا سکتا ہے کہ آسمان پہ آفتاب فلکیت طلوع ہو. رات کہتی ہے ربا اس کی علامت کیا ہے؟ فرمایا اس کی علامت یہ ہے کہ اس سے پہلے صبح صادق طلوع ہوتی ہے, جب صبح صادق گزر جاتی ہے کناروں میں شفق کی سرخی پھیلتی ہے, جب شفق کی سرخی پھیل جائے تو پھر آسمان پہ جتنے ستارے ہوتے ہیں وہ ایک ایک کر کے غروب ہو جاتے ہیں. جب ستارے غروب ہو جاتے ہیں تو پھر آسمان پہ آفتاب فلکیت طلوع ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ قرآن کریم میں خلاق عالم نے حضور نبی مکرم کو سراج منیر کہتے ہوئے آفتاب فلکیت کے ساتھ تشبیہ دی ہے. کیا یہاں بھی یہی ماجرا ہے کہ نبی کے آنے سے پہلے رات چھا گئی ہو, لوگوں نے عقل کی کندیلوں سے کام چلایا ہو؟ ہاں ہاں کیوں نہیں, میرے آقا کی آمد سے پہلے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. میرے آقا کی آمد سے پہلے جہالت کی تاریکیاں عروج پر تھی. میرے آقا کی آمد سے پہلے ہر طرف کفر و شرک کے اندھیرے چھا چکے تھے. میرے آقا کی آمد سے پہلے ہر طرف کفر و شرک کے اندھیرے چھا چکے تھے. لوگوں نے عقل کی کندیلوں سے کام چلایا, لیکن جب اندھیرے دور نہ ہو سکے تو پروردگار عالم نے آسمان نبوت تعمیر کیا ہے. پھر آسمان نبوت پہ انبیاء کی شکل میں ستارے بھیجے ہیں. یہ آسمان نبوت تھا جس پہ آدم صفی اللہ ستارہ بن کے نمودار ہوئے. یہ آسمان نبوت تھا جس پہ ابراہیم خلیل اللہ ستارہ بن کے چمکے ہیں. یہ آسمان نبوت تھا جس پہ اسماعیل ذبیح اللہ ستارہ بن کے چمکے ہیں. یہ آسمان نبوت تھا جس پہ یوسف صدیق اللہ ستارہ بن کے چمکے ہیں. یہ آسمان نبوت تھا جس پہ یوسف صدیق اللہ ستارہ بن کے چمکے ہیں. یہ آسمان نبوت تھا جس پہ داؤد خلیفۃ اللہ ستارہ بن کے چمکے ہیں. جس طرح ستارے لگاتار آتے ہیں, قرآن کہتے ہیں ثم ارسلنا رسولنا تترا, انبیاء بھی لگاتار آتے ہیں, رسول بھی لگاتار آتے ہیں, لیکن اندھیرے کافور نہیں ہوتے. رات پھر بھی دعائیاں دیتی ہے کہ میری تمام روشنی کو تمام کر دیا جائے. رات نور کامل کی فریاد کرتی ہے اور اس انتظار میں ہے کہ کب وہ آفتاب نبوت طلوع ہو جو لیخرجنکم من الظلمات الی النور کا نقشہ پیش کرے. تو پروردگار عالم کو انسانیت کے حال پہ رحم آتا ہے تو حضرت عیسیٰ کو صبح صادق کے طور پہ بھیجتے ہیں کہ جا کے خوشخبری سنا دو کہ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں, آفتاب نبوت طلوع ہونے والا ہے. حضرت عیسیٰ صبح صادق کے طور پہ آ کے اعلان کرتے ہیں مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد, میں اپنے بعد ایک رسول کی آفتاب کی بشارت دیتا ہوں. اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں, اب آفتاب نبوت طلوع ہونے والا ہے. جب صبح صادق بھی گزر گئی, کناروں میں شفق کے نور کی سرخیاں بھی پھیل گئیں, جب آفتاب نبوت طلوع ہوا حضرت عیسیٰ
صبح صادق کے طور پہ آفتاب نبوت کے طلوع کی خوشخبری سنا کے چلے جاتے ہیں. پھر کناروں میں شفق کے نور کی سرخی پھیلتی ہے. وہ شفق کی سرخی کیا ہے؟ سیرت کی کتابیں لکھتی ہیں کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر پڑتے ہیں. بحیرہ ساوی بھی خشک ہو جاتا ہے. برسوں سے روشن فارس کا آتش کدہ بھی بجھ جاتا ہے. پہاڑوں کے پتھر حضرت آمنہ سلام اللہ کو سلام کہتے ہیں. درختوں کے پتے بھی مرحبا کہتے ہیں. جب آفتاب نبوت کے طلوع سے پہلے صبح صادق بھی گزر گئی, شفق کی سرخیاں بھی گزر گئی, تو پھر چشم فلک نے دیکھا کہ 9 ربیع الاول کی تاریخ کو مکہ کی دھرتی پہ آفتاب نبوت طلوع ہو چکا ہے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، اکبر. نعرے رسالت. زندہ باد. فرمایا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ نے آفتاب نبوت کو آفتاب فلکیت کے ساتھ تشبیہ دی ہے. تشبیہ کس بات میں دی؟ میں نے کتابوں کو کھولا, ورق گردانی کی, تو مجھے پتا چلا کہ یہ جو آسمانوں کا آفتاب ہے جسے آفتاب فلکیت کہتے ہیں, جب یہ طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنیں, اس کی روشنی سب سے پہلے زمین کے بلند ترین مقامات پر پڑتی ہے, پہاڑوں کی چوٹیوں پر پڑتی ہے, درختوں کے پتوں پر پڑتی ہے. داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. میں نے یہی ماجرا یہاں بھی دیکھا کہ جب آفتاب نبوت مکہ کی دھرتی پہ طلوع ہوا تو اس کی کرنیں بھی سب سے پہلے انسانیت کے بلند ترین افراد یعنی صحابہ کرام پہ پڑتی ہیں. داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ نے آفتاب نبوت کے حسن و جمال کو, شباب و کمال کو بیان کرنے کے لیے تشبیہ آفتاب فلکیت کے ساتھ دی ہے. تشبیہ کس بات میں دی ہے؟ جب آسمانوں کا آفتاب جسے آفتاب فلکیت کہتے ہیں جب یہ طلوع ہوتا ہے, اس کی روشنی کے رستے میں اگر کوئی شخص رکاوٹ بننا چاہے, اس کی روشنی کو محدود کرنا چاہے, اس کی کرنوں کو پھیلنے سے روکنا چاہے تو نہیں روک سکتا. میں نے داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کو مد نظر رکھتے ہوئے جب تشبیہات کو تلاش کیا تو مجھے پتا چلا, مجھے نظر آیا کہ جب آفتاب نبوت مکہ کی دھرتی پہ طلوع ہوا تو اس کی کرنوں کا راستہ بھی نہیں روکا جا سکا. یہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں, مشرق سے نکل کر مغرب میں, شمال سے نکل کر جنوب میں, عرب سے نکل کر عجم میں, ساری دنیا میں ایسی پھیلی کہ کبھی مکران کے ساحل پہ, کبھی افریقہ کے جزیروں میں, کبھی بالا کوٹ کی وادیوں میں, کبھی مغرب کے کلیساؤں میں, کبھی کشمیر کی وادیوں میں, کبھی افغانستان کے پہاڑوں پر پہنچ کر ساری کائنات کو اپنی روشنی سے منور کر کے یہ بتلا دیتی ہے کہ جس طرح آفتاب فلکیت کا راستہ نہیں روکا جا سکتا, اسی طرح آفتاب نبوت کی کرنوں کا راستہ بھی نہیں روکا جا سکتا. فرمایا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ نے آفتاب نبوت کے حسن و جمال اور شباب و کمال کو بیان کرنے کے لیے آفتاب فلکیت کے ساتھ تشبیہ دی ہے. مختصر وقت ہے, اپنی بات کو اختتام کی طرف لیے چلتا ہوں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے, جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنیں مخصوص ہوتی ہیں یا لاتعداد ہوتی ہیں؟ بولتے نہیں. جب آفتاب طلوع ہوتا ہے سورج تو اس کی کرنیں مخصوص ہوتی ہیں یا لاتعداد ہوتی ہیں؟ کیا اس کی کرنیں 3 ہیں؟ اس کی کرنیں 3 ہیں. اگر اس کی کرنیں 3 نہیں تو پھر آفتاب نبوت کی کرنیں بھی 3. اس کی کرنیں لامحدود ہیں, آفتاب نبوت کی کرنیں بھی لامحدود ہیں. جس طرح آفتاب فلکیت کی کرنیں 3 نہیں ہیں, اسی طرح آفتاب نبوت کی کرنیں بھی 3 نہیں ہیں. توجہ توجہ,
آپ نہیں پہنچے وہاں جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ رجال کشی نامی کتاب کا مصنف غافل و بدبخت لکھتا ہے ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثہ، المقداد بن الاسود وسلمان الفارسی و ابو ذر الغفاری، کہ حضرت نبی کریم کی وفات کے بعد سارے صحابہ معاذ اللہ مرتد ہو گئے، مع سوائے تین کے، مقداد کے، سلمان کے، ابو ذر کے۔ صحابہ اکرام آفتاب نبوت کی کرنیں ہیں، جس طرح آفتاب فلکیت کی کرنیں تین نہیں ہیں، اسی طرح آفتاب نبوت کی کرنیں بھی تین نہیں ہیں۔ آفتاب فلکیت کی کرنیں لامحدود ہیں، آفتاب نبوت کی کرنوں کی تعداد کم و بیش 1,44,000 ہے۔ ارے جس کی کرنوں کی تعداد تین ہو ہم اسے آفتاب فلکی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آفتاب نبوی کیسے مان لیں؟ تو آئیے اصحاب پیغمبر کی کرنوں کا انکار کیا جا رہا ہے، آفتاب نبوت کی کرنوں کا انکار کیا جا رہا ہے، ان سے روشنی اور استفادے کا انکار کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے اپنے اکابرین کی طرح، اپنے بزرگوں کی طرح یہ مشن اور جذبہ لیے، جانے ہتھیلی پہ لیے میدان عمل میں آ جائیے اور ایک دھوم مچا دیجیے کہ ہم مدح صحابہ کی ایک دھوم مچا دیں گے۔ ہم مدح صحابہ کی، ساتھ بولیے، ہم مدح صحابہ کی ایک دھوم مچا دیں گے، ہم مدح صحابہ کی ایک دھوم مچا دیں گے۔ یہ جذبہ ایمانی عالم کو دکھا دیں گے، یہ پیغام لیے، یہ فکر لیے، شہر شہر، کریا کریا، بستی بستی، گاؤں گاؤں پھیل جائیے اور بدبخت اور غافل کو یہ پیغام دے دیجئے کہ اصحاب پیغمبر لاوارث نہیں ہے، ابو بکر و عمر لاوارث نہیں ہے، عثمان و علی لاوارث نہیں ہے، طلحہ و زبیر لاوارث نہیں ہے، معاویہ بن ابی سفیان لاوارث نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم سب ان کے وارث ہیں، ہم سب ان کے وارث ہیں، اور جب تک اس دھرتی پہ سنی ماں بہادر سنی سپوت پیدا کرتی رہیں گی، وارث موجود رہیں گے۔ تبرعی کو خواہ وہ کسی بھی شکل اور لبادے میں ہو، تبرع کرنے کی اجازت نہ پہلے کبھی دی تھی، نہ دی ہے، نہ آئندہ کبھی دیں گے۔ اسی جذبے اور فکر کو آپ حضرات کے جذبات کی سپورٹ کرتے ہوئے اپنی بات کو اختتام کی طرف لیے چلتا ہوں کہ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام قدم تو بڑھتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا اسلام کا نام نہ لے، یا شوق شہادت پیدا کر، دل سے کہو گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کے آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی آہوں نے اب شولوں کی ردائیں پہنی ہیں، یہ جال کفس سیادوں کے اب گلے سڑنے والے ہیں، ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، تم جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے ہیں، ہم اور مچلنے والے ہیں، ہم جینا چاہتے ہیں صحابہ کے لیے، اہل بیت کے لیے، ہم مرنا چاہتے ہیں صحابہ اہل بیت کے لیے، حیات باقی، ملاقات باقی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے مخدوم مکرم بھائی قاری محمد رمضان صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، اللہ نے انہیں ہمت اور توفیق بخشی، انہوں نے یہ ایک خوبصورت گلشن قائم کیا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ وقتاً فوقتاً اپنی محبتوں میں اس مرکز کو یاد رکھا کریں، یہ اہل حق کا مرکز ہے۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حضرت پیر محترم پیر صہیب صاحب کا خطاب ختم ہوتے ہی چونکہ وقت بہت